میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت پیارا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ مئۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ ذرا سوچئے، جو اللہ کی رحمتوں میں نہانا چاہتا ہے، روزانہ چاہتا ہے مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، وہ درود پاک پڑھتا رہے، برکتیں لوٹتا رہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا لاسٹ پارٹ جز ہے، it's more beautiful۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ مسجدوں میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، ٹچ کر لیجئے، مس کر لیجئے۔ میرا اور آپ کا کاندھا جس سے ٹچ ہوتا ہے، اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں میرے، اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دیکھیں غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ہم تو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، مگر آقا کی طرف سے انعام دیکھو، 1000 بار درود پڑھنے والا جو ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا جنت کے دروازے پر۔ کتنا ٹائم لگتا ہے درود پاک؟ میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، جس طرح ہمارے ڈیلی شیڈیول میں سب چیزیں فکسڈ ہیں، ماشاءاللہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں نا، وہ اپنی نماز کو باقاعدہ شیڈیول میں رکھتے ہیں کہ آج 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہیں۔ بریک فاسٹ کے وقت ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں، لنچ کے وقت لنچ کرتے ہیں، ڈنر کے وقت ڈنر کرتے ہیں، آفس جانے والے آفس کا ٹائم نکالتے ہیں، اسٹڈی کرنے والے اسٹڈیز کا ٹائم نکالتے ہیں، مگر ہول ڈے درود کا ٹائم کہاں ہے؟ کیا ہمارے شیڈیول میں؟ دیکھیں، ایک ہے ہم نے پڑھ لیا، یاد آ گیا پڑھ لیا، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرٹیکولرلی ایک پرٹیکولر جس کو آپ کہیں تعداد کے مطابق، میں کاؤنٹنگ کے مطابق درود پڑھوں، تو ہمیں کوئی ٹائم نکالنا ہوگا، کوئی شیڈیول میں ٹائم رکھنا ہوگا کہ یہ ٹائم میرا درود ٹائم ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اتنی آسانی سے 1000 درود ہو جائیں گے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مشورہ دوں گا، ایک تو اپنے ساتھ تسبیح رکھنے کی عادت ڈالیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے تسبیح جو ہے نا، وہ زبان کی لگام ہے۔ آپ پریکٹس کر لیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو تسبیح ساتھ ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹریول جو ٹائم ہے ہمارا، اگر اسی ٹریول ٹائم کو ہم درود ٹائم بنا دینا، تو گھر سے آفس جاتے ہوئے، آفس سے گھر آتے ہوئے، اسٹڈیز کو جاتے ہوئے، ہم صرف اسی ٹائم کو اگر درود ٹائم بنا دیں تو ہم ڈیلی بہت سارے درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اس کی نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ایک درود پر اتنی رحمتیں ہیں، تو جو 100 درود روز پڑھے، 1000 درود پڑھے، کتنی برکتیں روزانہ لوٹ لے گا۔ میں بھی نیت کروں، آپ نیت کریں کہ روزانہ میرے آقا کو تحفتاً آقا کی بارگاہ میں 1200 درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں اور ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کو سرکار کہا جاتا ہے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ادب کے جتنے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، جتنے ادب کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں تو جس لغت میں، جس زبان میں جو موسٹ ریسپیکٹیبل پیارا لفظ ہو، شان والا لفظ ہو، وہ نبی پاک کی شان میں بیان کیا جاتا ہے۔ عربی میں میرے آقا علیہ السلام کو سراجم منیر کہا رب نے، مدثر کہا، میرے رب عز و جل نے مزمل کہا۔ کسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ خیر قرآن میں ہوا، اسی طرح احادیث میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا، جب مدینہ پاک جائیں نا تو ایک بار صحابہ کی سنت کو ادا کر کے دیکھنا، دل خوش ہو جائے۔ صحابہ پیارے آقا کے دربار میں جاتے نا تو عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ کیا محبت کا انداز ہے۔ تو بہرحال آقا کہہ لیں، سرور کہہ لیں، میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں، درود تاج ہے، کتنے پیارے پیارے القاب ہیں، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، ہیں تو بہت پیارے پیارے القاب ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں ان دا ہسٹری آف یونیورس۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں میرے آقا کی شان نہ بیان کی جا رہی ہو؟ اور کیوں نہ شان بلند ہو؟ رب نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے چرچے کو ہم بلند فرمائیں گے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ There is no compulsory کہ ایک لفظ کو پرٹیکولرلی ادا کیا جائے، جس لفظ سے آپ اپنے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ اب انگلش میں بڑے پیارے پیارے our beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، most generous and kind, peace of our heart and mind صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نبی پاک سے محبت کا اظہار کسی بھی الفاظ کے ساتھ کریں تو it's not necessary کہ کسی پرٹیکولر لفظ کو ضرور ادا کیا جائے، لیکن جب بھی ادا کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے عرفہ، اعلیٰ اور مبارک الفاظ کے ذریعے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے تر رکھے۔ اور آج بھی اپنے اس بیان میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام تو ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں کہ کس سیرت کے کس پہلو پر بیان کیا جائے مبلغ حیران ہو جاتا ہے، بیان کرنے والا پزلڈ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہوئے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، اینڈ آف دا ڈے وہ عاجز آ گئے۔ عاشقوں کے امام ہیں، نبی پاک کی شان کے لیے جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اب یہاں ایک لفظ سمجھنے والا ہے، مشکل اردو ہے، یہ شعر سنا کئی بار ہے، آج سمجھ لیجئے تو طبیعت اور ہری بھری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا چناؤ کمال ہے۔ عیب تناہی، what is the meaning of that؟ تناہی کہتے ہیں اینڈ ہو جانا۔ فار ایگزامپل میں ابھی آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک کاپی دوں، ایک پین دوں اور کہوں کہ آپ جس پرسنالٹی سے جتنا پیار کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ذرا اسپیشلٹیز لکھیں، اس کے اوصاف لکھیں۔ آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بڑا حسن اخلاق والا ہے، بڑا کیئرنگ ہے، بڑا جناب مصیبت میں کام آنے والا ہے، حوصلہ بڑھانے والا ہے۔ 10 15 20 50 30 40 50 خصوصیات لکھ کر آپ کاپی واپس دے دیں گے، پین بھی واپس دے دیں گے۔ میں کہوں گا کیا ہوا تو آپ کہیں گے بات پوری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات پوری ہو جانا بھی عیب ہے،
یہ وصف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور بات بنتی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں، مگر اپنی حاضری لگانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. سنا بہت بار ہے یہ آیت، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میرے آقا رحمت ہے سارے جہان کے. آؤ اس رحمت للعالمین آقا کی رحمت بھری باتیں سنتے ہیں. کس کس پر رحمت فرمائی، کیسے کیسے رحمت فرمائی، کتنا پیار فرمایا، اور کیسے ٹریٹ کیا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ. آج بات کرنا آسان ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر ثابت کیا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ یہ حدیث ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی یا ایک نوجوان، روایت کے دو الفاظ ملتے ہیں، ایک غلام یعنی دوسرے لفظوں میں کام کرنے والا، صفائی کرنے والا تھی یا صفائی کرنے والی تھی. اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کیا کرتے، جھاڑو لگایا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے تک اس کو دیکھا نہیں، اس عورت کو دیکھا نہیں کہ وہ کہاں گئی، وہ جو صفائی کرنے والی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عورت یا نوجوان، دو روایتیں، دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، صحابہ نے کہا حضور وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتایا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. کہا حضور رات دیر سے انتقال ہوا تھا، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا، آپ کے آرام میں خلل ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ اس کی تدفین کہاں کی ہے، کون سے قبرستان میں، کہاں قبر ہے اس کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے. پیارے آقا نے اب اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبروں میں روشنی فرما دے گا. صفائی کرنے والے ملازم، آج کے دور میں ہم جس کو ماسی کہتے ہیں، جس کو صفائی کرنے والا کہتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری زندگی میں اس کی، مگر نبی پاک نے اس کا بھی خیال رکھا. اس کی قبر تک پہنچے، صحابہ سے سوال کیا کہ مجھے کیوں نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز تھا. ایک ایک واقعہ سننا ہے اور اپنے لیے سبق لینا ہے. کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ غریبوں کے ساتھ ایسا ہے؟ کیا ہمارا انداز ہمارے ملازمین کے ساتھ ایسا ہے؟ ہمارا بزنس پارٹنر، ہمارا کسٹمر بیمار ہو جائے، بلکہ فون پہ کھانسی کی آواز آئے تو ہم پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، آج آواز ٹھیک نہیں ہے. اور ملازم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو پوچھنے کی نوبت نہیں آتی ہے. کبھی بندہ ہاسپٹل چلا جائے نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم نارملی اپنے برابر کے لوگوں کی طبیعت بھی پوچھتے ہیں، ان کی مصیبت میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر پر کوئی تقریب ہو تو بھی جاتے ہیں. ہم غریبوں کے یہاں، اپنے ملازمین کے یہاں، اپنے سے بظاہر جس کو معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، لو کیلیبر جس کو سمجھتے ہیں، ہم نہ اس کی عیادت میں جاتے ہیں، نہ جنازے میں جاتے ہیں، نہ شادی میں جاتے ہیں. اب یقین کریں بعض اوقات ان کے گھر چلے جانا ان کے لیے زندگی بھر کے لیے یادگار بن جاتا ہے. وہ ساری زندگی یاد کرتا ہے کہ میرا باس، میرا سیٹھ، یا جس کے یہاں میں نوکری کرتا ہوں، یا میرا بڑا عزیز میرے والد کے جنازے میں آیا تھا، میں بیمار تھا تو ہاسپٹل آیا تھا، میں پریشان تھا تو پریشانی پوچھنے آیا. مگر ہمارا یہ انداز نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. سنیے ایک بات سمجھ آئی، ملازمین کے ساتھ برتاؤ. اب آئیے پیارے آقا کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا کتنا خیال رکھتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے نماز پڑھائے، امام کے لیے حکم سنیے گا، تو تخفیف کرے، یعنی مختصر نماز پڑھائے،
کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے، طول کرے، یعنی نماز پڑھاتے وقت بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں نماز فجر ادا کرنے سے رہ جاتا ہوں، نماز فجر جماعت سے پڑھنے میں رہ جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے امام صاحب جو نا بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنے تو سنا میرے آقا ناراض ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی کہتے اس روز سے زیادہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اس طرح ناراض نہیں دیکھا، اتنے ناراض ہوئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، کیا تم میں نفرت دلانے والے بھی ہیں؟ تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ امام کے لیے حکم ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے اس بات سے کہ اتنا کیئر، اتنا خیال۔ نماز تو رب کی عبادت ہے نا، مگر عبادت میں بھی یہ خیال ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مگر آج عبادت کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنی تسلی کے لیے، اپنی لگژریز کے لیے، اپنے تسلی کے لیے جس کا چاہے دل توڑ دیں، جس کو چاہے تکلیف پہنچا دیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بہت سارے یہاں نمازی نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو حاجی بھی ہوں گے، روزہ بھی پابندی سے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، دیٹس بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے۔ مگر یاد رکھیے سارے جو ہے نا حقوق اللہ ہیں، یقیناً حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، وہ رب کریم اپنے سارے حقوق معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق العباد میں کوتاہی کرتا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ظلم کیا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو جھاڑا، کسی کی جناب بے عزتی کر دی، جو بھی واٹ ایور آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، حقوق العباد اگر تلف کیے ہیں، علماء فرماتے ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اٹس مور امپورٹنٹ، حقوق العباد جو ہیں اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ مگر آج نمازوں کا اہتمام بہت اچھی بات ہے، ہوتا ہے، حج بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، مگر لوگ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے سراؤنڈنگ والے، کیا وہ پریشان تو نہیں ہم سے؟ ہمارے ملازمین، ہمارے فیملی ممبر، ہمارے پڑوسی، ذرا سوچئے۔ نبی پاک تو امام کو کہہ رہے نماز طویل نہ کرو تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، اور آج ہم جب جی چاہے پڑوسی کو تکلیف دے دیں، جب جی چاہے جس کو چاہے جو کہہ دیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، there is no، اس میں کیٹیگری نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، نہیں، کسی بھی مسلمان، واٹ ایور، آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، من آذا مسلمن فقط آذانی، آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچئے بات کدھر تک جاتی ہے، کسی غریب کا، کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں کتنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سننے آئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو اپنائیے، مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائیے، مسلمانوں کے لیے شفیق ہو جائیے، خیر خواہ ہو جائیے، دل توڑنے والے نہیں، دل جوڑنے والے۔ تھوڑی سی تو لائف ہے، کتنا جیئیں گے اس دنیا میں، خوشی سے جیئے، محبتیں بکھیر کر جیئے۔ تو مجھے اور آپ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی، شان حلیمی، نبی پاک کی نرمی، پیارے آقا کی شفقت اور محبت سے سیکھنا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں بہت پیارا درس دیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر کی بات پوچھی گئی تو آپ فرماتی کہ گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا؟ یا ہم گھر والوں پر صرف روب جماتے ہیں، صرف آرڈر دیتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنی بڑی فیکٹری چلاتا ہوں، اتنا بڑا بزنس کرتا ہوں، اتنی بیزی لائف ہے، اب گھر کے کام میں کیوں ہاتھ بٹاؤں، میں گھر کے کام میں کیوں ان ہو جاؤں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں،
ساری امت کے آقا ہیں، صحابہ کی ٹریننگ ہو رہی تھی، بڑے بڑے غزوات ہو رہے تھے، کتنا ٹینس ماحول تھا، اتنا کچھ ہینڈل کرنے کے بعد جب گھر جاتے تو گھر کے ایک ممبر بن جایا کرتے تھے. ہم گھر میں جا کر بھی افسر رہتے ہیں، ہم گھر میں جا کر بھی باس رہتے ہیں، ہم گھر میں جا کر بھی نگران رہتے ہیں، ادھر بھی آرڈر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، اگر زندگی اچھی کرنی ہے نا تو اسلام سے سیکھنا پڑے گا نا. بہترین شوہر بننا ہے تو سیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہترین فادر بننا ہے تو سیکھیے میرے آقا نے بچوں کی پرورش کیسے کی. حضرت عمر کہتے ہیں انسان باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر جائے تو بچہ بن جائے. ہم گھر میں بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. میں بخاری شریف کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے، ان عائشہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر آگے مزید فرمایا کہ سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے سافٹ ہیں، اتنے کائنڈ ہیں کہ ہمارے جانے سے گھر میں خوشی، امن اور پیار پھیلے. پہلے بھی میں نے اپنے بیانات میں ایک بات عرض کی، آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا ایک ٹیسٹ لیجیے کہ جب میں آفس میں داخل ہوتا ہوں یا میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، آپ آفس بھی جاتے ہوں گے، گھر بھی جاتے ہوں گے، جس جگہ بھی آپ جاتے ہیں، خاص طور پہ گھر کی بات کرتے ہیں، تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، یا آپ کے جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے. اچھا خاصا گھر والے مسکرا کر بات کر رہے ہوتے، جاتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ایسا کیا ہوا، میں آیا بات ہی بند کر دیا آپ نے، مسکرانا ہی بند کر دیا. اٹ مینز کہ آپ گھر والوں کے لیے ٹینشن کا باعث ہے. گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی، کھانا جلدی گرم کر دو ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری نہیں ہوئے تو ٹھیک نہیں ہوگا، جوتے کب جگہ پر نہیں ہوں گے تو ہماری خیر نہیں ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، سو جاؤ ابو آ گئے. ارے ابو ہے یا انسپیکٹر ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جائیں کہ ابو آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر حسنین کریمین سواری کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول نے نبی پاک سے عرض کی، حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رحم نہ ہو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی بچوں سے پیار نبی پاک کی سیرت کا حصہ ہے. مگر آج بچے تھوڑا سا شور کریں تو بچوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، پھر کیسے تربیت ہوگی؟ ہمیں اپنے بچوں کو بھی پیار دینا ہوگا، اپنی بچوں کی امی کو بھی پیار دینا ہوگا، اپنے ماں باپ کی بھی کیئر کرنی ہوگی. یہ فیملی جو ہے نا یہ محبت سے چلے گی، اور یہی اسلام کا درس ہے. ہم بہت ساری اچھی باتیں باہر کرتے ہیں. آج اگر ہمارا کوئی کسٹمر ہو کہ جس سے بزنس بڑا اچھا چلتا ہو، ہمارے آفس آ جائے، کیسا بچ جاتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آئیے بیٹھے چائے پیئیں گے، اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اچھا کچھ تو جوس تو چلے گا، ارے یار ایسے کیسے ہوگا، بغیر کھائے کیسے جاؤ گے. کتنا آپ کا کمفرٹ، کتنا پیارا آپ کا اخلاق ہے. مجھے بتاؤ کبھی یہ انداز والد کے ساتھ اختیار کیا کہ ابو آج کچھ تو میرے ہاتھ سے کھا لیں، میں آپ کو کچھ تو آپ کو پیش کروں، امی آج بس میں آپ کے پیر دبائے بغیر آپ کو نہیں سونے دوں گا. ذرا غور کیجئے کتنا فرق ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ باہر اور گھر میں. آج یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آدھی رات کو دوست فون کر دے، یار گاڑی خراب ہو گئی، اسکوٹر خراب ہو گئی، ارے حضرت تیرے لیے جان ابھی آیا گھر سے، ٹھنڈی رات کو گھر سے نکل کدھر جا رہے ہیں، دوست کی گاڑی ٹھیک کروانا. میں نہیں کہتا دوست کی کیئر نہ کریں. آدھی رات کو امی کہے بیٹا پانی پلا دو، امی تھکا ہوا ہوں آپ ہی پی لینا. والد کہے بیٹا کچھ طبیعت نرم لگ رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہ چلے جائیں، ارے ابو کل چلے جائیں گے نا، ابھی تو رات ہو گئی ہے. تمہیں والد کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں، دوست کی گاڑی کو دھکا لگانے کا ٹائم ہے. سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا را سب سے زیادہ حق میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. The most caring personalities in our life ہماری فیملی ہے، اور سب سے زیادہ ماں ہے، پھر والد ہے، پھر بیوی بچے ہیں، پھر بھائی بہن. ان سب کی کیٹیگری شریعت نے بیان کی ہے. لیکن سخت نہ بنے، نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں. یاد رکھیے گا اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، it's very strange، بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اگر کوئی مرد شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، بیوی کا دل دکھاتا ہے، ناجائز اس کا حق تلف کرتا ہے، تو اس شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اب بندہ کہا یار میں شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگوں، یہ کیسے پاسبل؟ سنو، فرماتے ہیں اگر والد نے اپنے بیٹے کو ناجائز ستایا، بیٹے کو ناجائز ذلیل کیا، دل دکھایا،
تو والد کو اپنے بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی. یہ ہے اسلام. آگے سنیے، فرماتے ہیں اگر کوئی پیر، خود فرما رہے ہیں اتنے بڑے پیر ہو کر سکھا رہے ہیں ہمیں، کوئی پیر اپنے مرید کا دل دکھائے گا. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس پیر کو اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی. اب یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہیں، مگر اس کو اگر دوسرے تناظر میں دیکھیں کہ ہم سب کی تو اوقات ہی نہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وہ نبی پاک رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں میں اعلان فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو. جب نبی پاک اپنے غلاموں میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو کیا شوہر اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ سیٹھ اپنے ملازم سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ ہے مشکل، مگر آج مانگ لو معافی. اگر کسی ملازم کو ذلیل کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اگر اس کی غلطی تھی تو سب کے سامنے ذلیل کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں تھا. وہ معافی مانگتا رہا، آپ نے معاف نہیں کیا اسے. چھوٹی سی غلطی پر پنشمنٹ دیتے ہیں. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ملازم آیا، ایک مسٹیک کی، آپ نے کوڑا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. جب یہ سنا تو لرز گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی پاک کھڑے تھے. کہ حضور معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. معاف کرنے کی عادت ڈالیے، درگزر کیجئے. آج ہم نہیں کرتے معاف. حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمیں معاف کیا جائے تو ہم بھی معافی مانگیں. مجھے یاد ہے اسی طرح کا ایک بیان ڈیفنس میں ہی کہیں میں نے کیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے دوسرے دن ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ملازم کو بلایا اور میں نے اس سے معافی مانگی، اللہ اس کی مغفرت فرمایا، اس کے درجے کو بہت، مجھے دل میں اتنی خوشی ہوئی. کہتا میرے لیے بڑا مشکل تھا مگر میں نے اپنے ملازم کو تھوڑے دنوں پہلے ہی بہت ذلیل کیا تھا، سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو مجھے معاف کر دو. اب بتاؤ اس ملازم کے دل میں کتنی عزت بڑی. یہ ہے اسلام، یہ ہے بیوٹی آف اسلام. ہم معاف کرنے والے بنے، ہم درگزر کرنے والے بنے اور ہم سب کو لے کر چلنے والے بنے. غصہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن کیا، یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، بتائیے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے، ہم سارے چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے. کتنا آسان جواب دے دیا. مگر ادھر تو غصہ ناک پر ہے، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. میرے سامنے زبان درازی کی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے ایک گالی دی، میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. واقعی وہ بندہ اس وقت بتا دیتا ہے وہ کیا ہے. جو کہتے ہیں نا میں بتاتا ہوں کیا ہوں، وہی بتا رہا ہوتا وہ کیا ہے. ارے یہی مجھے ایک بات بتائیں، لوگ کہتے ہیں یار میں شریف کے ساتھ شریف ہوں، بدماش کے ساتھ بدماش ہوں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بٹن کہاں سے آپ کے اندر لگا ہوا ہے کہ بدماش کے سامنے آپ بدماش بن جاتے ہیں. ارے بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو بدماش سدھرے گا نا، آپ بھی بدماش بن جائیں. ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، یہ اسلام نہیں سکھاتا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دی. نبی پاک کا غلام بھی کہلاتے ہو اور بدلہ بھی لیتے ہو، ریونج بھی لیتے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مثال کے طور پر کسی سے جھگڑا ہو گیا، بندہ کہ یار بہت بڑا آدمی ہے، اس سے کہاں سے لڑائی کروں گا، گارڈ بھی اتنے سارے ہیں، چلو یار معاف کیا. تو اب آپ بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے اس لیے معاف کیا آپ نے. آپ قدرت رکھتے ہیں، یو ہیو اتھارٹی ٹو ٹیک ریونج، آپ لے سکتے ہیں بدلہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بدلہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے. تو اب کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا، اس کا دل اپنی رضا سے بھر دے گا. دیٹس امپورٹنٹ. آپ جس پر قدرت رکھتے ہیں، آپ کا ملازم ایسا بندہ جو آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اب معاف کر دیں. یہ اللہ کو پسند ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے طاقتور وہ نہیں، لوگ کہتے ہیں میں بڑا پاورفل ہوں. طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو خدارا اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں، اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں کہ موقع ہے مگر میں اس کو معاف کر دوں، میں درگزر کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اب غور سے سنیے،
تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. یہ دونوں انعام تو ہم سارے ہی چاہتے ہیں، جنت بھی مل جائے، اللہ حساب بھی آسانی سے لے، اور کیا چاہیے؟ تو یہ تین باتوں پر عمل کر لو. آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اس کی دعوت میں، وہ بھی تو نہیں آیا تھا، اس نے اپنے گھر نہیں بلایا، میں اس کو نہیں بلاؤں گا. محروم کیا نا، سب کو گفٹ دیا، مجھے گفٹ نہیں دیا، میں اب کبھی اس کو گفٹ نہیں دوں گا. محروم کر رہا ہے، تم بھی محروم کر رہے ہو. کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. دوسری بات، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں ہم نے، نہیں جناب وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہمارے چچا، ہمارے خالو، ہمارے فلاں، ہم نہیں جاتے. نہیں، جو قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. اور آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ تین چیزیں اگر اپنا لے تو انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اس کا حساب آسانی سے دیا جائے اور اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے. اپنے اندر یہی تین چیزیں لے آئے نا، زندگی بہت سافٹ ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی. جو کرنا ہے کر لے بھائی، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے، میں نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، میں نے جو محروم کرے گا اس کو بھی عطا کروں گا. یا اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو اتنا سافٹ ہو جاتا ہے نا وہ بڑا ریلیکس رہتا ہے. یاد رکھیں اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے. جو دلوں میں بغض پال کے رکھتے ہیں، دشمنی پال کے رکھتے ہیں، وہ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں. اچھا اور ترقی کر گیا، اور نئی گاڑی لے لی، ایک فیکٹری اور لگ گئی اس کی، اچھا اور بڑا بنگلہ لے لیا، کیونکہ پرابلم آپ کو اس کے ساتھ بغض لگی ہوئی ہے. وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آپ ٹینشن میں ہوتے جا رہے ہیں. ارے چھوڑے بھائی، اللہ اس کا بھی بھلا کرے، میرا بھی بھلا کرے، سارے مسلمانوں کا بھلا کرے. دل سافٹ ہوگا، پازیٹیو مائنڈ ہوگا، آپ ریلیکس رہیں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، شوگر ہائی نہیں ہوگی آپ کی، بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. لیکن پرابلم یہ ہے اتنی جیلسی، اتنا حسد، اتنا بغض، دلوں میں اتنی دوریاں ہم نے پالی ہوئی ہیں. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا. ارے بھول گئے وہ واقعہ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لیتے ہیں ہم. طائف کا میدان تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر برسائے گئے کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین اقدس خون سے بھر گئے. ذرا سوچئے، پھر ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے، پھر پتھر مارتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ حضور ارشاد فرمائے پہاڑوں کو الٹ دیتا ہوں. سوچئے پوری وادی تہس تہس ہو جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میں رحمت للعالمین بنا کر آیا ہوں. اگر یہ میری ذات کو یہ نہیں پہچانتے، مگر اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. شاعر لکھتا ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. آقا نے انہیں بھی معاف فرما دیا. نہیں، کسی فرشتے کو آرڈر نہیں دیا، یہ تھی اتھارٹی کہ فرشتے موجود تھے کہ حضور حکم کریں پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں مجھے اور آپ کو یہ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے پہلو پر عمل کرنا ہے کہ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. انعام کیا ملے گا سنو. حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. ہماری محبت ہے نا غرض والی ہوتی ہے، بزنس چل رہا ہے، فیملی ممبر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. کہتے ہیں حضور میں فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا؟ تمہیں مبارک، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے لیے بیٹھنے کا اہتمام ہوگا، ان کے چہرے چودویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اللہ عز و جل کے دوست ہیں جن پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر. سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے. اتنا بڑا انعام، اللہ کی
کے لیے محبت کرنے والے انہیں قیامت کے دن اتنا عالیشان مقام ملے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبتوں کو فروغ دیں، جانیں یا نہ جانیں، پہچانیں یا نہ پہچانیں، پتہ چلے یہ میرے آقا کا امتی ہے، اس سے محبت سے پیش آئیں۔ پتہ چلے کوئی پریشان ہے، اس کی مدد کو جائیں، غریب ہے پھر بھی جائیں اور اس کی دل جوئی کا سامان کریں۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی، محشر کے دن بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت واقعہ آخر میں بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے گیا۔ راستے میں اس کو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملاقات کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا تمہیں اس سے کوئی حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ تو کہا پھر کیوں اس کے ساتھ جا رہے ہو، کیا تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ کہتا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو کہا اچھا کوئی احسان کیا ہوگا اس نے تم پر؟ کہا نہیں، کوئی احسان بھی نہیں کیا۔ فرشتے کہنے لگا پھر کیوں جا رہے ہو اس کے پاس؟ اس نے کہا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے اللہ عز و جل نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں خبر دوں کہ اس شخص سے محبت کرنے کے سبب اللہ عز و جل تم سے محبت فرماتا ہے اور اس نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، ہم علم والوں سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، نیک لوگوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ وصف عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو زندگی جن کی لوگوں کی خدمت میں وقف ہو رہی ہے، یہ اللہ کی عطا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مضمون ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مصیبت کے وقت لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اے کاش ہم ایسے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے منہ سے غلط بات نہیں نکالنی، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر کر لی ہے تو مانگ لیجئے معافی، کوئی بات نہیں۔ ہماری میمنی میں کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، نم جائیے، جھک جائیے، مانگ لیجئے۔ آج مانگنا ہے نا معافی، اچھا ہے، قیامت کے دن ہم اللہ کے غضب کو نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اگر ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑا، نیکیاں دینی پڑ گئی، اول تو ہے نہیں نیکیاں، کدھر سے دیں گے؟ تو انشاءاللہ بندے راضی ہو گئے نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے راضی ہوں گے تو مرنے کے بعد دعا بھی تو کریں گے نا ہمارے لیے کہ بڑا اچھا بھائی تھا، خیال کرنے والا تھا۔ اگر تکلیف پہنچا کر دل آزاریاں کر کر جائیں گے، لوگ کہیں گے جان چھوٹی، ایسی زندگی نہ گزاریں۔ تو الحمدللہ رحمت للعالمین کی خاتم النبیین کی اس عادت کریمہ کو اپنائیں کہ پیار، محبت اور کیئرنگ کے ساتھ زندگی گزاریں، اور سب سے زیادہ اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ یہ اسلام کا درس ہے، اور کاش ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ نبی پاک کی شان بیان کرتے ہوئے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، اینڈ آف دا ڈے وہ عاجز آ گئے۔ عاشقوں کے امام ہیں، نبی پاک کی شان کے لیے جب قلم اٹھاتے ہیں تو کبھی بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف